شروع کرتی ہوں اللہ کے نام کی مدد مانگتے ہوئے جو سب کو فیض اور فائدے پہنچانے والا، بے حد مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ ہر قسم کی تعریف اور شکر اللہ کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہر چیز کا مالک ہے، اور آخرت میں بھی اسی کی ہر قسم کی تعریف ہوگی، یعنی دنیا کی طرح آخرت میں بھی جو کچھ کسی کو ملے گا اسی کی عطا سے ملے گا۔ اس لیے وہاں بھی خدا ہی کی تعریف اور شکر کا مستحق ہوگا، کیونکہ وہی دانائی اور گہری مصلحتوں کے مطابق بالکل ٹھیک ٹھیک کام کرنے والا اور ہر بات کا پوری طرح جاننے والا ہے۔ وہ اسے بھی جانتا ہے جو زمین کے اندر جاتا ہے اور جو کچھ اس سے باہر نکلتا ہے، اور جو کچھ آسمان سے اترتا ہے اور جو اس میں چڑھتا ہے، اور وہ بڑا مہربان بھی ہے اور بڑا معاف کرنے والا بھی۔ جو لوگ ابدی حقیقتوں کے منکر ہیں یعنی کافر، وہ کہتے ہیں کہ قیامت ہم پر کبھی نہیں آئے گی۔ کہیے کہ کیوں نہیں؟ قسم میرے غیب کے جاننے والے یا چھپی ہوئی باتوں کے جاننے والے مالک کی کہ وہ ضرور تمہارے سامنے آ کر رہے گی۔ خدا سے کوئی ذرہ برابر چیز نہ آسمانوں میں چھپی رہتی ہے اور نہ زمین میں، نہ ذرے سے بڑی اور نہ اس سے چھوٹی۔ سب کی سب چیزیں ایک روشن واضح رجسٹر میں درج ہیں، تاکہ اللہ بدلہ دے ان کو جو ابدی حقیقتوں پر دل سے ایمان لائے اور اچھے اچھے کام کرتے رہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے معافی اور ان کو ڈھک دینے والی چھائی ہوئی رحمتیں ہی رحمتیں بھی ہیں، اور باعزت عمدہ روزی بھی۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں، باتوں اور دلیلوں کو نیچا دکھانے کے لیے زور لگایا یا ان کے مقابلے کی کوشش کی، تو یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے سخت قسم کی تکلیف دینے والی بدترین سزا ہے۔ اور جنہیں علم عطا ہوا ہے وہ قرآن کو خوب جانتے ہیں جو تمہارے پالنے والے مالک کی طرف سے تم پر اتارا گیا ہے، کہ وہ سراسر حقیقت ہے، اور وہ اس خدا کا راستہ دکھاتا ہے جو صاحب عزت، زبردست طاقت والا بھی ہے اور تمام تعریفوں کا مستحق بھی۔ اور ابدی حقیقتوں کے منکر کافر لوگوں سے یہ کہتے پھرتے ہیں کہ کیا ہم تمہیں ایسا آدمی دکھائیں جو تمہیں یہ خبر دیتا ہے کہ اس وقت جب تم مرنے کے بعد گل سڑ کر بالکل ذرہ ذرہ ہو کر منتشر ہو چکے ہوگے تو پھر تم نئے سرے سے ضرور پیدا کیے جاؤ گے؟ تو کیا یہ اللہ پر جھوٹی تہمت لگاتا ہے؟ یعنی نامعلوم یہ شخص اللہ کے نام پر جھوٹ گھڑتا ہے یا یہ بالکل ہی دیوانہ ہو گیا ہے؟ ایسا نہیں، بلکہ حقیقتاً وہ آخرت ہی کو نہیں مانتے۔ وہ خدا کے عذاب اور سخت گمراہی میں بہت ہی دور نکل چکے ہیں۔ کیا انہوں نے کبھی اس آسمان اور زمین کو نہیں دیکھا جو انہیں آگے پیچھے سے گھیرے ہوئے ہے؟ اگر ہم چاہیں تو انہیں زمین میں دھنسا کر رکھ دیں یا آسمان کا کوئی ٹکڑا ان پر گرا دیں۔ در حقیقت اس میں ایک بڑی دلیل اور نشانی ہے اس بندے کے لیے جو خدا سے لو لگانے والا یعنی اس کے طرف رجوع کرنے والا ہو۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کو بڑی فضیلت عطا کی کہ ہم نے پہاڑوں کو حکم دیا کہ اے پہاڑوں، اے پرندوں، ان کے ساتھ تسبیح پڑھو، اور ہم نے لوہے تک کو ان کے لیے نرم کر دیا۔ اب اس کا شکر یہ ہے کہ بناؤ بڑی بڑی زریں اور ان کی کڑیاں جوڑنے میں ٹھیک تناسب کا خیال رکھو، اور تم لوگ نیک کام کرتے رہو، اس لیے کہ جو کچھ بھی تم کرتے ہو میں تمہارے کاموں کا خوب اچھی طرح دیکھنے والا ہوں۔ معلوم ہوا کہ خدا کی نعمتوں سے لوگوں کو فائدے پہنچانا اور نیک کام کرتے رہنا ہی ان نعمتوں کا شکرانہ ہے۔ اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ہم نے ہوا کو ان کے قبضے میں کر دیا، جس کا صرف صبح کا سفر 1 مہینے راہ چلنے کے برابر تھا، اور اس کے شام کے وقت کا سفر بھی 1 مہینے راہ چلنے کے برابر تھا۔ پھر ان کے لیے ہم نے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بھی بہا دیا، اور ان کے پاس ایسے ایسے جن تھے جو ان کے پالنے والے مالک کے حکم سے ان کے سامنے عاجزی سے کام کرتے رہتے تھے، اور ان میں سے جو ہمارے حکم کی خلاف ورزی کرتا تو ہم اسے جلتی بھڑکتی آگ کا مزہ چکھا دیتے، اور ان کے لیے جو کچھ وہ چاہتے تھے بناتے تھے، مثلاً محرابیں، مجسمے، اونچی اونچی عمارتیں، تصویریں
حوضوں جیسے بڑے بڑے پیالے اور اپنی جگہ سے نہ ہٹ سکنے یا گڑھی رہنے والی بھاری بھاری دیگیں۔ پس اے آل داؤد، خدا کا شکر ادا کرو، یعنی شکر گزار بندوں کی طرح کام کرو، یعنی خدا کی نعمتوں کو خدا کی مرضی کے مطابق استعمال کرو، مگر میرے بندوں میں بہت ہی کم ایسے ہیں جو شکر گزار ہیں۔ پھر جب سلیمان علیہ السلام پر ہم نے موت کا حکم جاری کر دیا تو جنوں کو ان کی موت کا پتہ دینے والی کوئی چیز نہ تھی سوا زمین پر چلنے والی دیمک کے جو ان کی لاٹھی کو کھائے جا رہی تھی۔ تو جب وہ کھڑے کھڑے گر پڑے تب کہیں جنات سمجھے کہ اگر وہ جن غیب کے جاننے والے ہوتے تو اس ذلت کے عذاب میں اتنے عرصے تک نہ پڑے رہتے۔ حقیقت یہ ہے کہ سبا والوں کے لیے تو ان کے اپنے اپنے بسنے کی جگہ ہی میں خدا کی قدرت کی ایک بڑی نشانی موجود تھی۔ 2 باغ تھے دائیں اور بائیں۔ کھاؤ اپنے پالنے والے مالک کے دیے ہوئے رزق سے اور اسی کا شکر ادا کرتے رہو کہ تمہارا شہر پاک و صاف ہے اور تمہارا پالنے والا مالک ہے بڑا معاف کرنے والا اور اپنی رحمتوں سے ڈھانپ دینے والا۔ مگر وہ منہ موڑ گئے۔ آخرکار ہم نے ان پر زور شور کا بند توڑ سیلاب بھیجا اور ان کے اعلیٰ قسم کے 2 باغوں کو ایسے گھٹیا باغوں سے بدل دیا جن کے پھل کڑوے تھے اور جاؤ کے کچھ درخت تھے اور کچھ درخت تھے بہت ہی تھوڑی بیریوں والے۔ یہ تھی ان کے کفر یعنی انکار حق اور ناشکری کی سزا جو ہم نے ان کو دی۔ اور کیا ناشکر انسان کے سوا ایسا بدلہ ہم کسی اور کو دیتے ہیں؟ یعنی اور ناشکر انسان کے سوا ایسا بدلہ ہم اور کسی کو نہیں دیتے۔ پھر ہم نے ان کے اور ان کی بستیوں کے درمیان نمایاں اور مسلسل بستیاں بسا دی تھیں جن کو ہم نے برکت عطا کی تھی، مراد شام اور فلسطین کا علاقہ، اور ان میں آمد و رفت کا سلسلہ بھی قائم کر دیا تھا، یعنی ان میں سفر کی مسافتیں ایک اندازے پر رکھ دی تھیں، یعنی وہ بستیاں بہت دور دور نہ تھیں بلکہ متصل تھیں۔ رات دن ان راستوں میں چلو پھرو پورے امن و عافیت کے ساتھ، مگر انہوں نے کہا اے ہمارے پالنے والے مالک، ہمارے سفر کی مسافتیں لمبی لمبی کر دے۔ غرض انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا، یعنی بہت گناہ کیے، تو ہم نے انہیں افسانہ بنا کر رکھ دیا اور ان کے پوری طرح پرخچے اڑا دیے اور ان کو بری طرح تتر بتر کر کے منتشر کر ڈالا۔ حقیقتاً اس میں دلیلیں اور نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو بڑا صبر کرنے والا اور شکر ادا کرنے والا ہو۔ اور شیطان نے اپنا خیال ان کے بارے میں سچا ثابت کر دکھایا کہ بالآخر انہوں نے شیطان ہی کی پیروی کی، سوا مومنوں کی ایک چھوٹی سی جماعت کے جن پر شیطان کو کوئی قابو حاصل نہ تھا۔ مگر جو کچھ ہوا وہ اس لیے ہوا کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کون آخرت کا ماننے والا ہے اور کون اس کے متعلق شک میں پڑا ہوا ہے، جبکہ تمہارا پالنے والا مالک ہر چیز پر نگراں اور نگہباں ہے۔ مشرکین سے کہیے کہ پکارو اپنے ان خداؤں کو جنہیں تم اللہ کے سوا اپنا خدا سمجھے بیٹھے ہو، وہ نہ تو ایک ذرہ بھر قدرت رکھتے ہیں آسمانوں میں اور نہ زمین میں، یعنی وہ نہ تو آسمانوں میں کسی ذرہ برابر چیز کے مالک ہیں اور نہ زمین میں، وہ آسمان و زمین کی ملکیت میں شریک نہیں ہیں اور نہ ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار ہے، اور اللہ کے ہاں کوئی سفارش فائدہ نہیں دیتی مگر سوا اس شخص کی سفارش کے جس کو خدا نے سفارش کرنے کی اجازت دی ہو، یہاں تک کہ جب ان لوگوں اور فرشتوں کے دلوں سے گھبراہٹ دور کر دی جائے گی تو وہ سفارش کرنے والوں سے پوچھیں گے کہ تمہارے مالک نے کیا جواب دیا؟ وہ کہیں گے اس نے ٹھیک کہا تھا کیونکہ وہ اونچا بھی ہے اور بہت بڑا بھی۔ ان سے پوچھو کون تم کو آسمانوں اور زمین میں رزق دیتا ہے؟ کہیے اللہ۔ اب ہم میں اور تم میں کوئی ایک گروہ ہی ہدایت پر ہے اور دوسرا گروہ لازمی طور پر کھلی ہوئی گمراہی میں پڑا ہوا ہے۔ کہیے کہ جو جرم ہم نے کیا ہوگا اس کو تم سے پوچھا نہیں جائے گا اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس کی جواب طلبی
ہم سے نہیں کی جائے گی۔ کہیے کہ ہم سب کو ہمارا پالنے والا مالک ایک جگہ جمع کرے گا اور پھر ہمارے درمیان بالکل ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دے گا، کیونکہ وہ ایسا زبردست فیصلہ کرنے والا ہے جو سب کچھ جانتا ہے۔ ان سے کہیے ذرا مجھے انہیں دکھاؤ تو صحیح جنہیں تم نے خدا کے ساتھ شریک بنا کر ملایا ہے۔ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ زبردست طاقت اور عزت والا اور گہری مصلحتوں کے مطابق دانائی کے ساتھ بالکل ٹھیک ٹھیک کام کرنے والا حکیم تو بس وہ اللہ ہی ہے۔ اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں بھیجا ہے مگر تمام نوع انسانی کے لیے اچھے کاموں کے اچھے نتائج کی خوشخبری دینے کے لیے اور برے کاموں کے برے نتائج سے ڈرانے والا بنا کر، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں۔ پھر وہ تم سے کہتے ہیں کہ یہ قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا؟ اگر تم سچے ہو کہہ دیجئے کہ تمہارے لیے ایک ایسے دن کا وعدہ کی میعاد مقرر ہے جس سے نہ تم ایک لمحہ پیچھے جا سکتے ہو اور نہ ایک لمحہ آگے بڑھ سکتے ہو، یعنی کہیے کہ تمہارے لیے ایک ایسے دن کا وعدہ مقرر ہے جس کے آنے میں نہ تو ایک سیکنڈ بھر کی تم تاخیر کر سکتے ہو اور نہ ایک سیکنڈ پہلے اسے لا سکتے ہو۔ اور کافروں نے کہا کہ ہم ہرگز اس قرآن کو نہ مانیں گے اور نہ اس سے پہلے کی آئی ہوئی کسی کتاب کو تسلیم کریں گے۔ کاش تم دیکھتے اس حالت کو کہ جب یہ ظالم اپنے پالنے والے مالک کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے تو ان میں سے ہر ایک دوسرے سے سوال جواب کر رہا ہوگا، یعنی ان میں سے ہر ایک دوسرے کی بات کو لوٹا کر رد کر رہا ہوگا۔ غرض جو لوگ دنیا میں دبا کر رکھے گئے تھے وہ بڑے بننے والوں سے کہیں گے اگر تم لوگ نہ ہوتے تو ہم خدا و رسول پر ایمان لے آئے ہوتے۔ تو جو لوگ بڑے بنے ہوئے تھے وہ جواب دیں گے کیا ہم نے تم کو ہدایت پانے سے روک رکھا تھا جبکہ وہ خود تمہارے پاس آئی تھی؟ ایسا نہیں بلکہ تم خود اپنے جرم کے ذمہ دار تھے۔ تو جو لوگ دبا کر کمزور بنا دیے گئے تھے وہ بڑے بننے والوں سے کہیں گے ایسا نہیں بلکہ یہ تمہاری دن رات کی مکاری، بدماشی اور تدبیریں تھیں جب تم ہم کو یہ حکم دیتے تھے کہ ہم اللہ کے ساتھ کفر کریں، یعنی اللہ اور اس کی نعمتوں کا انکار کریں اور دوسروں کو اس کے ساتھ شریک ٹھہرائیں۔ آخرکار جب وہ اللہ کے عذاب کو اپنی آنکھوں سے آتا دیکھ لیں گے تو اپنے دل ہی دل میں خوب خوب پچھتائیں گے، تو ہم ان کی گردنوں میں زنجیریں اور توق ڈال دیں گے جنہوں نے ابدی حقیقتوں سے کفر و انکار اور خدا و رسول سے ناشکری کا طریقہ اختیار کیا تھا۔ کیا لوگوں کو ان کے کاموں جیسے بدلے کے سوا کوئی اور بدلہ دیا جا سکتا ہے؟ غرض بالکل ویسی ہی سزا وہ پائیں گے جیسے کام وہ کیا کرتے تھے، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے کسی بستی میں کوئی برے کاموں کے برے انجام کے سامنے آنے سے پہلے ڈرانے والا نبی بھیجا نہ ہو اور اس بستی کے کھاتے پیتے مالداروں نے یہ نہ کہا ہو کہ یہ جو پیغام تم لائے ہو ہم اس کو بالکل نہیں مانتے۔ انہوں نے ہمیشہ یہی کہا ہم تم سے زیادہ مال اور اولاد رکھتے ہیں اور ہم ہرگز سزا پانے والے بھی نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہیے کہ میرا پالنے والا مالک جسے چاہتا ہے رزق میں وسعت عطا فرماتا ہے اور جسے چاہتا ہے نپاتلا رزق تنگی سے عطا کرتا ہے، مگر اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے، یعنی وہ یہ نہیں جانتے کہ خدا کے امتحان لینے کے یہ دو طریقے ہیں کہ کسی کو وسیع روزی دے کر اس کی شکر گزاری کا امتحان لیتا ہے اور کسی کا تنگ روزی کے ذریعے صبر کا امتحان لیتا ہے۔ اور تمہاری یہ مال اور اولاد تمہیں ہم سے قریب کرنے والی چیزیں نہیں ہیں مگر وہ جو ایمان لائے اور اچھے اچھے کام کرے، یعنی اللہ سے قریب کرنے والی چیزیں مال اور اولاد نہیں ہیں بلکہ ایمان اور عمل صالح ہیں۔ اور دوسرے معنی یہ ہیں کہ مال اور اولاد صرف مومن صالح کے لیے خدا کے قرب کا ذریعہ بن سکتے ہیں بشرط یہ کہ وہ مال کو اللہ کی مرضی کے مطابق حاصل کرے اور استعمال کرے، اور اولاد کو اچھی تعلیم
اور دینی تربیت دے۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے کاموں کی دوگنی چگنی کئی کئی گنا جزا ہے، اور وہ بلند و بالا عمارتوں اور جنت کے اونچے درجوں میں بڑے سکون و اطمینان کے عالم میں رہیں گے۔ اور جو لوگ ہماری باتوں، نشانیوں، دلیلوں اور آیتوں کو نیچا دکھانے اور ان کا مقابلہ کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، وہ خدائی سزا یا عذاب میں حاضر کیے جائیں گے۔ ان سے کہہ دیجئے، میرا پالنے والا مالک اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے اس کے لیے رزق میں وسعت عطا فرماتا ہے، یا میرا رب اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے کھلا رزق دے دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے نپا تلا رزق تنگی سے عطا فرماتا ہے، اور جو کچھ تم خیر خیرات کرتے ہو اس کی جگہ وہی تم کو اور مال بدلے میں دے دیتا ہے، کیونکہ وہ سب روزی دینے والوں سے بہتر روزی دینے والا ہے۔ اور جس دن وہ تمام انسانوں کو جمع کرے گا اور پھر فرشتوں سے پوچھے گا کہ کیا یہ لوگ تمہاری بندگی اور پوجا پاٹ کیا کرتے تھے، تو فرشتے جواب دیں گے، ہر عیب سے پاک و پاکیزہ ہے آپ کی ذات، ہمارا تعلق تو آپ سے ہے، ان لوگوں سے نہیں، بلکہ حقیقتاً یہ لوگ جنوں کی بندگی، عبادت اور پوجا پاٹ کیا کرتے تھے، اور ان میں سے اکثر انہی جنوں کو دل سے خدا مانتے تھے۔ تو آج کے دن تم میں سے کوئی ایک دوسرے کو کسی قسم کا کوئی فائدہ یا نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور ہم ایسے ظالموں سے کہہ دیں گے کہ اب چکھو اسی آگ کی سزا کا مزہ جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ جب بھی ان کے سامنے ہماری کھلی ہوئی دلیلیں اور آیتیں سنائی جاتی تھیں تو وہ کہتے تھے، یہ شخص تو بس یہ چاہتا ہے کہ تم کو تمہارے ان خداؤں سے پھیر دے جن کی بندگی اور پوجا پاٹ تمہارے باپ دادا کرتے چلے آئے ہیں۔ پھر یہ کہتے تھے، یہ قرآن کچھ نہیں ہے مگر ایک گھڑا ہوا جھوٹ۔ غرض ان حق کے منکر کافروں کے سامنے جب بھی حق یا سچ آیا تو انہوں نے یہی کہا کہ یہ کچھ نہیں ہے سوا کھلے ہوئے جادو کے، حالانکہ ہم نے نہ تو ان کو آپ سے پہلے کتابیں دی تھیں جنہیں وہ پڑھتے ہوں، اور نہ آپ سے پہلے ان کی طرف کوئی ڈرانے والا پیغمبر بھیجا تھا جس نے ان کو یہ تعلیم دی ہو۔ اللہ کو چھوڑ کر وہ دوسرے جھوٹے خود کے گھڑے ہوئے خداؤں کی عبادت کریں، غرض ان کے پاس ان کے شرک کی کوئی سند یا دلیل نہیں۔ ان سے پہلے کے لوگ بھی خدا کے رسولوں اور کتابوں کو جھٹلا چکے ہیں، حالانکہ جو کچھ ہم نے ان لوگوں کو دیا تھا یہ لوگ اس کے 10ویں حصے کو بھی نہیں سمجھتے۔ غرض انہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلایا، تو اب دیکھ لو کہ میری سزا کیسی سخت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیے کہ میں تمہیں صرف ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں، خدا کے لیے تم دو دو مل کر اور اکیلے اٹھو اور پھر غور کرو کہ کیا تمہارے اس ساتھی یعنی رسول میں کوئی بھی ایسی بات ہے جو دیوانگی ہو۔ وہ تو ایک سخت عذاب کے آنے سے پہلے تم کو اس کے ڈرانے اور ہوشیار کرنے والا ہے، یعنی دیوانہ وہ نہیں ہوتا جو کسی کو تباہی کے راستے پر جاتے دیکھ کر شاباش دے اور کہے کہ بہت اچھے جا رہے ہو۔ تباہی سے پہلے تباہی سے بچانے اور ڈرانے والا دیوانہ نہیں بلکہ سب سے عقل مند انسان ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہیے کہ میں نے تم سے جو کچھ اجر آل محمد کی محبت کی شکل میں طلب کیا ہے وہ تمہارے ہی فائدے کے لیے ہے۔ میرا اصل معاوضہ تو اللہ کے ذمے ہے، اور وہ ہر چیز پر گواہ اور حاضر و ناظر ہے۔ کہیے کہ حقیقت یہ ہے کہ میرا پالنے والا مالک حق کو میرے دل میں اتارتا ہے، اور وہ تمام پوشیدہ حقیقتوں کا جاننے والا ہے۔ کہیے کہ حق آ گیا اور اب باطل کے لیے کچھ نہیں ہو سکتا، یعنی کہیے کہ حق آ گیا اور جو جھوٹا خدا ہے وہ نہ تو پہل ہی کچھ پیدائش کی ابتدا کر سکتا ہے اور نہ وہ اپنی مخلوق کو دوسری دفعہ پلٹا کر لا سکتا ہے۔ کہیے کہ اگر میں گمراہ ہوں تو میری گمراہی کی ذمہ داری مجھ پر ہے، اور اگر میں سیدھی راہ پر ہوں تو یہ اسی کی وجہ سے ہے جو میرا پالنے والا مالک میری طرف وہی بھیجتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ سب کچھ سننے والا بھی ہے
اور سب سے بہت نزدیک بھی۔ کاش تم وہ موقع دیکھو جب وہ لوگ بری طرح گھبرائے اور بکھلائے ہوئے پھر رہے ہوں گے اور کہیں نکل بھاگنے یا بچ نکلنے کا کوئی موقع نہ پائیں گے، بلکہ بالکل قریب ہی سے پکڑ لیے جائیں گے۔ اس وقت یہ کہیں گے کہ ہم نے مان لیا، یعنی ہم ایمان لے آئے، حالانکہ اب اتنی دور نکلی ہوئی چیز مراد دنیا سے ایمان کا لینا کہاں ممکن ہے؟ یعنی ایمان اور عمل کمانے کی جگہ تو دنیا تھی، سو اب وہ جگہ یہاں سے بہت دور ہو چکی ہے۔ وہ پہلے تو اس آخرت کی حقیقت کا انکار کرتے رہے اور اندھا دھند تیر مارتے رہے، یا بلا تحقیق دور دور کی باتیں، غیر متعلق بیکار باتیں اور نکتے لایا کرتے تھے، لیکن اب ان پر موت کے ذریعے رکاوٹ ڈال دی گئی، ان کے اور اس چیز کے درمیان جس کے یہ خواہش مند ہیں، یعنی اس وقت اس چیز سے یہ محروم کر دیے جائیں گے جس کی یہ تمنا کر رہے ہیں کہ دنیا کی زندگی دوبارہ مل جائے، جس طرح کہ انہی جیسوں کے ساتھ اس سے پہلے کیا گیا، غرض وہ بہت ہی سخت قسم کے شک و شبے میں گرفتار رہے تھے۔